Assalamualaikum viewers, welcome to my channel The Great Saints. Viewers, today we are at another pious place in Punjab. Viewers, first of all listen these wise poetic verses and try to recognize the Sufi poet. ਪੰਜ ਰੁਕਨ ਈਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਫਰੀਦਾ ਟੁੱਕ। ਪੰਜ ਰੁਕਨ ਈਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਫਰੀਦਾ ਟੁੱਕ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਛੇਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਕ। ਚੱਲ ਫਰੀਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤੋਂ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ ਤੇਰੀ ਡਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਚੜ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੇਖ ਘਰ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀਆ ਸਾਰਾ ਜੱਗ। ਕਾਲੇ ਮੇਢੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੇਢਾ ਭੇਸ, ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਰੌਣਕ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੋੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਚਲਿਆ। ਕੋਈ ਪਲਿਆ ਨਾਸ ਤੇ ਨਖਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰੇਤ ਗਰਮ ਤੇ ਥਲ ਚਲਿਆ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਆਵਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਹਲ ਚਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫਰੀਦ ਮੁਸਾਫਰ ਏ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚਲਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਸਾਫ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਵਾਵਾ ਕਾਈ। ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ। Yes viewers, you are right. The Sufi poet is Baba Friduddin Ganshakar Rahmatullah Alayh. The great saint belongs to Chishti Sufi chain. حضرت بابا فریدالدین گنج شکر علیہ الرحمہ اندازاً 584 ہجری بمطابق 1178 عیسوی کو حضرت جمال الدین سلیمان کے گھر کھتوال ضلع ملتان میں پیدا ہوئے۔ There are many stories narrating why Baba Friduddin Rahmatullah Alayh called Ganshakar. The most famous stories goes as حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب بچے تھے تو ان کی والدہ ان کو نماز پڑھنے کے عوض شکر تحفے میں دیا کرتی تھی۔ وہ کرتی یہ تھی کہ جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی تھی۔ بابا جی جب چھوٹے سے تھے اور نماز ادا کر چکتے تو وہ جائے نماز کا کونا اٹھاتے اور شکر کھا لیا کرتے تھے۔ ایک بار ان کی والدہ شکر رکھنا بھول گئیں، تو اگلے دن ان کی والدہ نے جب ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں کل شکر مل گئی تھی، تو آپ نے فرمایا ہاں شکر مل گئی تھی۔ تو کہا یہ جاتا کہ وہ شکر جو ہے غیب سے کہیں سے لا کر رکھی گئی تھی جائے نماز کے نیچے۔ viewers. The great Sufi saint is also known as Zuhdul Anbiya. Listen why. حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب ہے زہد الانبیاء۔ انبیاء کرام کا زہد اور تقوی آپ کی شخصیت میں جمع کر دیا گیا تھا۔ جن دنوں میں آپ نافع پڑھا کرتے تھے اور حفظ قرآن کرتے تھے مسجد میں، ان دنوں میں ہر رات میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، اتنا تقوی تھا۔ اور رمضان المبارک کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ نماز تراویح میں 2 قرآن مجید ہر رات کو ختم ہوتے تھے، اور بسا اوقات 2 قرآن مجید سے 10 سپارے زیادہ آپ پڑھتے تھے، اور سحری کے وقت جا کر تراویح کی نماز ختم ہوتی تھی، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس عبادت میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ نہایت ہی رقت قلبی میسر تھی، اور زار و کتار رونے لگتے تھے چھوٹی سی بات پر۔ سماع سنتے تو بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی، اور دنیا سے اس قدر آپ نے منہ موڑ رکھا تھا کہ لنگر میں انواع و اقسام کے کھانے پکتے تھے، طرح طرح کے کھانے اور نعمتیں مہمانوں کو میسر ہوتی تھیں، لیکن خود اپنا روزہ ہمیشہ جو دائمی روزہ تھا وہ شربت کے چند گھونٹ پی کر افطار کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار گھر سے روٹی کے چند ٹکڑے کھانے کو ملتے، اور پھٹا پرانا لباس پہن کر مطمئن ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی مرید نے نیا کرتا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو آپ نے وہ پہن تو لیا، لیکن فرمانے لگے کہ نئے متوکل کو دے دیا فوراً، چھوٹے بھائی کو کہا تم پہنو۔ نئے کرتے میں وہ ذوق میسر نہیں جو پرانے کرتے میں تھا۔ Rulers used to visit him to pay respect, but he was far away from worldly gains and guided people by touching their hearts. گناہ کا عالم دیکھیے کہ وقت کا حکمران سلطان ناصر الدین محمود آپ کی بارگاہ میں یہ التتمش کا بیٹا ہے جی ناصر الدین جو ہے، جی، تو بڑا متاثر ہوا
آپ کی خدمت دین دیکھ کر، آپ کا NGO دیکھ کر، آپ کی تربیت کا نظام دیکھ کر، عوارف المعارف کا سبقن درس دے رہے ہیں، تو انسان دوستی کی عظیم مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ وہ واپس گیا تو اس نے اپنے وزیر غیاث الدین بلبن کے ذریعے 4 گاؤں کا فرمان لکھ کر آپ کی نظر کیا اور ہدیتاً بہت ساری نقد رقم پیش کی۔ اس کا مطلب ہے کہ 400 مربع۔ جی ہاں، آپ نے سارا کچھ واپس کر دیا اور فرمایا کہ یہ ہمارے خواجگان کی رسم نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ اگر میں قبول کر لوں گا تو لوگ مجھے درویش نہیں سمجھیں گے، مالدار سمجھیں گے۔ واہ واہ، کشف و کرامت کا یہ عالم تھا کہ فوراً حاضر بارگاہ ہونے والے آدمی کے اندر اتر جاتے تھے اور جہاں مرض ہوتا اس مرض کو تلاش کر کے غیر محسوس طریقے سے اس کی تربیت کرتے۔ ਨੀ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਫਿਰੀਆ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਫਿਰੀਆ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਫਰੀਦ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਹਾਰਾ, ਨੀ ਰੰਗ ਬਾਬਾ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਰੀਦ ਵਾਂਗ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਨੀ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਫਿਰੀਆ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਨੀ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਫਿਰੀਆ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਫਰੀਦ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਹਾਰਾ, ਨੀ ਰੰਗ ਬਾਬਾ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਰੀਦ ਵਾਂਗ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਜੋਗਨ ਪੀਰ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਜੋਗਨ ਪੀਰ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਦੀ